انه صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلهما ولا يصلي بعدهما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے عید الفطر کی جو 2 رکعت پڑھی ہے، بس وہی 2 رکعت آپ نے پڑھی ہے، اس سے پہلے نہ آپ نے کوئی نماز پڑھی نفل کی، اور نہ اس کے بعد کوئی نماز پڑھی۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ آدمی کو چاہیے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن 2 گانا کے علاوہ فجر کی نماز پڑھ لی، فجر کی نماز کے بعد 2 گانا ہے، نہ اس سے پہلے کوئی نماز ہے نہ اس کے بعد کوئی نماز۔ ہم آپ دیکھیں گے کہ عیدگاہ پہنچ کر کے لوگ فجر کی قضا کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا بندہ اپنا عیب گھر میں رکھ کر کے آتے نہیں اپنا عیب ظاہر کر رہا ہے کہ میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی، گھر ہی میں چپ چاپ پڑھ کے چلے آتے۔ اب کسی کی نماز ہی رہ گئی تو بات الگ ہے کہ آدمی فرض نماز پڑھ کر کے آئے۔ عیدگاہ میں پہنچ کر کے بہرحال نہیں پڑھنا چاہیے، اور نفل نہ تو عیدگاہ میں پہنچ کے پڑھنا چاہیے نہ عیدگاہ سے پہلے پہنچ کے پڑھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے، جو طریقہ ہے، اسی میں برکت ہے، اسی میں خیر ہے، اسی میں رحمت ہے۔ اس لیے آدمی کو اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور ملنے جلنے والوں سے بھی بتانا چاہیے کہ بھائی عید کی نماز سے پہلے بھی کوئی نفل نماز نہیں، عید کی نماز کے بعد بھی کوئی نفل نماز نہیں۔ خوشی کا موقع ہے، کھاؤ پیو، عیدگاہ پہنچو، 2 گانا نماز پڑھو، اللہ سے معافی مانگو، نکل کے چلے جاؤ اس امید کے ساتھ کہ اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اسی ترتیب سے آپ حضرات کریں گے تو بھائی ملنے جلنے والوں سے بھی کہیں۔ اچھا، ایک تو حکم یہ ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے، یعنی فرض نماز کسی کے رہ گئی تو گھر میں پڑھ لیں، میں نے نفل کی بات کری ہے۔ دوسرا حکم یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے لا یغدو یوم الفطر حتی یأکل ثمرات ویأکل، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب عید کے لیے نکلتے تھے، عید الفطر کے لیے جب آپ نکلتے تھے تو کچھ کھا لیتے تھے۔ کیا کھاتے تھے؟ روایت میں آتا ہے کہ چند کھجوریں آپ کھا لیتے تھے، طاق عدد، چاہے 1 کھا لے، چاہے 3 کھا لے، 5 کھا لے، زیادہ بھوک لگی کو تو 7 کھا لے، تو کچھ کھا کر کے نکلے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت۔ اس سنت پر ہم عمل کریں گے۔ جب ہم گھر سے نکلیں گے سوئیاں کے چکر میں نہیں رہیں گے کہ سوئیاں، سنت ہے کہ کھجور کھا کے نکلیں گے، تو کھجور کھا کے آپ حضرات تشریف لائیں، اور اس کے بعد پھر یہاں سے نماز پڑھ کر کے اچھا خاصا نمٹیں، وہ بات الگ ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سنت پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ طاقت گھر والوں کو بھی بتائیں، اور بال بچوں کو بھی اس کا خصوصی خیال رکھیں۔ نہ کھانا چاہے تو بچوں کو بھی 1 ہی کھجور کھا لو، تو سنت ہے، سنت کی نیت سے آدمی کھائے گا تو شفا بھی ہے، ثواب بھی ہے، برکت بھی ہے، رحمت بھی ہے، ہاں خیر ہی خیر ہے زندگی میں۔ اس لیے آدمی اس کا خیال رکھے۔ 2 حکم ہو گیا۔ اچھا، عید الاضحیٰ میں کھانے کا حکم نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ میں یہ ہے کہ آدمی ایک دم روزہ رکھ کر کے آئے اور سیدھا مصلی پہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد گھر جائے، ذبح کرے، اور اسی کے گوشت سے افطار کرے، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ نہیں، ہاں یہ عید الاضحیٰ میں حکم ہے، لیکن عید الفطر میں یہ ہے کہ کچھ کھا کے آدمی آئے۔ تیسرا حکم یہ ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان یوم عید خالف الطریق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب عید کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے تو راستہ بدل کے آتے تھے، جس راستے سے آئے اس راستے سے واپس نہیں ہوتے تھے، دوسرے راستے سے واپس ہوتے تھے۔ اس میں کیا ہے؟ اس میں اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہے، اسلام کی قوت اور غلبے کا اظہار ہے، اور ایک جتھا جب نکلتا ہے تو ایک روب ظاہر ہوتا ہے، ایک دبدبہ ظاہر ہوتا ہے، ایک قوت اور شوکت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ ایک گلی سے جاتے تھے، ایک راستے سے جاتے تھے، لوٹتے تھے دوسرے راستے سے۔ ہم لوگ بھی اس کی کوشش کریں گے، نہیں چاول پٹی سے آئے تو لنگی پٹی سے جائیں گے، لنگی پٹی سے آئے تو چاول پٹی سے جائیں گے، کیا رائے ہے؟ لیکن ہم کون سی پٹی سے جائیں گے؟ ایک ہی تو گلی ہے ہماری، ہم کو اوپر سے ہیلی کاپٹر سے جانا پڑے گا؟ نہیں اچھا جی، ٹھیک ہے۔
کئی باتیں ہو گئی؟ کئی باتیں ہوئی؟ چلیے اس کا مطلب آپ حضرات غور سے سنتے ہیں نہیں، 3 باتیں ہو گئی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔